السلام علیکم۔ آج ہم جس آرٹیکل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ آج 21 جون سن 2020 کو انگلش کے اخبار ڈان میں چھپا ہے اور لکھنے والے ہیں جناب ندیم ایف پراچا صاحب۔ اس آج کے آرٹیکل میں وہ لکھتے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں امریکہ میں جو مسلمز ہیں وہ کن کن علاقوں سے آئے، امریکہ میں کن ادوار میں آئے، اور وہاں آ کر انہوں نے اپنی شناخت برقرار رکھنے کی کوشش کیا شروع سے شروع کی کہ نہیں کرسچینٹی میں اپنا مذہب بدل دیا، یعنی بعد میں آ کے اس بات کا احساس ہوا کہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی، پولیٹکس آف آئیڈینٹی انہوں نے شروع کی۔ کہتے ہیں کہ امریکہ میں جو اس میں اب سارے آرٹیکلز میں مختلف بکس کا ریفرنس بھی وہ دیتے رہتے ہیں، ان سب کا حوالہ دینا تو مشکل ہے کیونکہ میں یہاں پہ خلاصہ کر رہا ہوں۔ میں نیچے ان کے لنک شیئر کر دوں گا، آپ وہاں جا کے پورا آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ امریکہ میں مسلمان جو ہیں وہ 500 سال پہلے آنا شروع ہو گئے تھے۔ عموماً یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جب یورپین آئے تو انہوں نے غلام جو بندے لائے افریقہ سے، ان میں اگر کوئی مسلمان ہو تو وہ آئے ہوں گے، لیکن کہتے ہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یورپین سے پہلے جب اسپین میں غرناطہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی تو اس دوران جو ایکسپیڈیشنز جاتے تھے اس کے ساتھ مسلمان کسی کوئی ایڈوائزر کی حیثیت سے یا مختلف حیثیتوں میں وہاں جاتے تھے اور وہاں پہ پہلے سے آباد تھے۔ جب یورپینز نے پہلے دفعہ 1607 میں وہاں پہ اپنی فرسٹ کالونی سیٹ اپ کی تو اس وقت پہلے سے وہاں پہ تھے۔ پھر یورپینز آئے، پھر اپنے ساتھ بہت سارے غلام افریقہ سے لانے لگے، ان میں بھی ندیم ایف پراچا صاحب کہتے ہیں کہ میجورٹی مسلمز کی تھی، لیکن وہاں جا کے اپنے کرسچینٹی میں شفٹ ہو جاتے تھے، لیکن اور بعض جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹی چھپا کے ہی رکھتے تھے، اتنا ظاہر نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 1921 میں جا کے پہلی مسجد بنی امریکہ میں۔ اس کے بعد آنا شروع ہوئے ساؤتھ ایشیا سے، 1921 کے بعد پہلے لوگ وہاں پہ جانا شروع ہوئے، جس میں سے میجورٹی جو تھی وہ پنجابی لوگوں کی تھی اور سکھ تھے۔ لیکن پھر یو ایس کانگریس نے 1923 میں ریسٹرکشنز لگا دی مائیگریشن پہ کہ انڈیا سے لوگ یہاں پہ نہیں آ سکتے، امریکہ نہیں آ سکتے بیکاز دے آر ناٹ وائٹ۔ اس پر وہ لوگ مسلمان جو تھے اسپیشلی یہاں کے وہ کوڈ بھی گئے کہ ہم تو اینشینٹ ڈیسینڈنٹس آف دا ایشینٹ آریانز ہیں اور ہمیں بلیک میں اس کے ساتھ تصور نہ کیا جائے، لیکن امریکنز کہتے تھے کہ جو بھی ساؤتھ ایشیا سے آئے گا دے آر آل ہندوز اور وہ سب بلیک ہی ہیں، وہ ان میں فرق نہیں کرتے تھے۔ بہرحال یہ ریسٹرکشنز جو ہیں یہ 1946 میں پھر ہٹیں اور 1947 کے بعد بہت سارے ساؤتھ ایشینز لوگ یہاں سے جانا شروع ہوئے، مسلمان بھی اس میں بہت زیادہ تھے اور پاکستانی بھی تھے۔ ینگ اکثر ہوتے تھے جو کہ پڑھائی کے لیے وہاں پہ جاتے تھے یا کاروبار کے سلسلے میں جاتے تھے، پھر وہیں پہ شادیاں بھی کر لیتے تھے۔ اس وقت تک ان کو اپنی آئیڈینٹی کی کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، وہ یورپینز یا امریکنز کی طرح ہی رہتے تھے۔ لیکن ندیم ایف پراچا صاحب کہتے ہیں کہ جب انہوں نے وہاں پہ شادیاں کی، ان کے بچے بڑے ہوئے اور پھر وہ اسپیشلی جب ٹین ایج میں انٹر ہوئے تب کہیں جا کے مسلمانوں کو یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ ہماری ایک الگ آئیڈینٹی ہونی چاہیے اپنے بچوں کی خاطر۔ اور اس میں اس وقت یو ایس میں ملٹی کلچرزم بھی میرے خیال میں پھیل رہا تھا کہ ہر ایک بندہ اپنے کلچر کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 1980s کے بعد عموماً یہ چیز شروع ہوئی کہ پولیٹکس آف آئیڈینٹی شروع ہوئی، اور آف کورس 9/11 کے بعد یہ بہت زیادہ ہو گئی، جہاں پہ وہ پھر حجاب اور داڑھی، اسکارف، یہ ساری چیزیں آئیڈینٹی شو کرنے کے لیے آ گئی۔ تو یہ تو تھی آج تک کی سٹوری۔ اس کے بعد آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے، یہ پولیٹکس آف آئیڈینٹی کس طرف جاتی ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال آپ ہم سے جڑے رہیے، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اس قسم کی انٹرسٹنگ واقعات، قصے، کہانیاں مختلف کتابوں سے ہم آپ کو سناتے رہیں گے، زاویہ، شام نامہ، جہاں بھی ہمیں ملیں۔ تو بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ السلام علیکم۔